وسلم عليه صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو ایک ہتھیار عطا فرمایا ہے. اس ہتھیار کا نام ہے دعا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا درجہ عطا فرمایا. حضور خود فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. دعا ایک عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک دعائیں ضرر ہوتی ہے اور ایک دعا استجابہ ہوتی ہے. دعا ضرر کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ ہوتی دعا ہے لیکن اس کے اندر نقصان ہوتا ہے، جسے ہم بد دعا کہتے ہیں. دعا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں، اور بد دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نقصان چاہتے ہیں. دعا کے اندر خیر ہے، دعا کے اندر بھلائی ہے، دعا کے اندر اچھائی ہے، اور بد دعا کے اندر نقصان ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں کسی کو بد دعا نہ دیا کریں. بالخصوص ماں باپ بھی اگر بچوں پہ کبھی غصہ آ جائے، تکلیف آ جائے تو بد دعا نہ دیا کریں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی بندے کی دعا کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے تو بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بچوں کا اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے دعائیں ضرر دینے سے پہلے سوچا ضرور کریں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے. دعا جب بھی مانگو گے تو اللہ قبول فرمائے گا. لیکن یہاں ایک محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے کہ دعا ہم مانگتے ہیں، قبولیت کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ چاہے تو قبول کر لے، اللہ چاہے تو قبول نہ کرے. یعنی ہمارا کام ہے دعا کرنا، اللہ کا کام ہے دعا کو قبول کرنا یا نہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کا جو اجر ہے وہ آخرت میں عطا فرمائے. اور ہوگا بھی ایسے جو ہماری دعائیں ظاہری طور پر قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، روزی کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، دنیا داری کا مسئلہ، اٹھک بیٹھک کا مسئلہ ہوتا ہے. 100 مسائل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں، ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے. پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. یہاں قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے، یہاں قبول نہ بھی کرے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا رد نہیں جاتی. آخرت میں اللہ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے لیے دعا فرما، بلکہ سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے مصطفیٰ آپ جانتے ہیں، آپ خوب جان لیجئے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے مصطفیٰ اپنے لیے بھی دعا مانگتے رہیے اور اپنے ایمان والوں کے لیے بھی دعا مانگتے رہیے. اس کا مطلب یہ نکلا جب اللہ اپنے نبی کو دعا کے لیے فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی کو دعا کروانا اس بات کی دلیل ہے اللہ چاہتا ہے اے مصطفیٰ امت کے لیے دعا کریں، میں اللہ آپ کی دعا امت کے حق میں ضرور قبول فرماؤں. اور
اور یاد رکھیں میری اور آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. بلکہ یہاں چلتے چلتے آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر 3 دعاؤں کا اختیار دیا ہے. ہر نبی کو اگر وہ چاہے دنیا کے اندر مانگ لے اللہ ان 3 دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا جو ان کے دل کی ہوں گی. جو نبی مانگے گا. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر آپ نے بھی وہ 3 دعائیں مانگی ہیں کہ نہیں مانگی؟ میرے کریم فرماتے ہیں نہیں. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہر نبی نے اپنے امت کے لیے اپنے لیے دعائیں فرما دی. میں نے نہ اپنے لیے مانگی ہے نہ ابھی امت کے لیے مانگی ہے. اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا میں قیامت کے دن آخرت کے دن اللہ سے وہ 3 دعائیں مانگوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے امتی قیامت کے دن جب پریشان ہوں اس وقت اپنا اختیار استعمال کر کے دعا کر کے اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھائیں. دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ میری اور آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے. نبی کی دعا رد تو دور کی بات ہے. نبی کی دعا حضور کے ہاتھ مبارک اپنے چہرہ انور کے اوپر بعد میں آتے ہیں. اللہ اجابت کو حضور کے قدموں میں پہنچا کے دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ مسلم کی حدیث پاک ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری امی جان مشرکہ ہے کافرہ ہے غیر مسلمہ ہے اسلام قبول نہیں کرتی. میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اماں جان اسلام قبول کریں میری طرح آپ بھی حضور کی غلامہ بن جائیں. میں حضور کا غلام ہوں. اماں جان کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میری اماں مانتی نہیں روزانہ باتیں کرتی ہے آج تو حد ہو گئی. کریم نے فرمایا کیا حد ہو گئی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کہا حضور کی غلامہ بن جاؤ حضور کا کلمہ پڑھ لو. یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات ارشاد فرمائے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا. یا رسول اللہ میرا دل پھٹتا ہے میرا جگر پھٹتا ہے. اتنی گستاخی اور اتنے ناپاک الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے. یا رسول اللہ کیا کرتا ماں تھی میں نے ادب کا دائرہ اپنے سامنے رکھا اور اماں جان کو کچھ بھی نہیں کہا. یا رسول اللہ بس آپ کی خدمت میں دعا ہے عرض ہے یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں. کریم نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں آپ کا غلام بن گیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میری ماں بھی آپ کی خدمت گزار بن جائے آپ کی غلامہ بن جائے. یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں آپ کا غلام بن کے جنت میں جاؤں اور میری ماں جہنم میں جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے دوستو سن لو یہ جملہ ابو ہریرہ کا یاد رکھو. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم جنتی ہیں حضور کے غلام ہیں اگر ہمارے آبا و اجداد خدا نہ خواستہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام نہیں بنے انہیں ڈر تھا تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اسے کوشش کرنی چاہیے. اگر باپ اور ماں راہ راست پر نہ ہو تو بیٹے کا حق بنتا ہے کہ ابے کے لیے دعا کریں بیٹے کا حق بنتا ہے کہ ماں کے لیے دعا کریں. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ سے دعا کریں کہ میری ماں اسلام قبول کر لے راہ ہدایت پر آ جائے. اب جملہ ذہنی کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے. نبی کریم علیہ السلام نے نورانی اور گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد کیا اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے ہدایت عطا فرما دے. اللہ اکبر. یار کتنا پیارا جو اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے ابو ہریرہ کی ماں کو راہ اسلام عطا فرما. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ادھر دعا کی اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد. حضور علیہ السلام نے ابھی چہرے انور پہ منہ مبارک پہ ابھی ہاتھ پھیرا نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے صحابی نے بازو مبارک پکڑا. ابو ہریرہ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں گھر جا رہا ہوں. کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا مجھے یقین ہے اللہ کے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی میں جلدی جا رہا ہوں دیکھوں تو صحیح میں گھر پہلے پہنچتا ہوں نبی کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے تجربہ کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گھر گیا کنڈی
کھٹکھٹائی، اندر سے دروازہ بند تھا، جناب والا گلی سے اور جناب والا نالی سے پانی آ رہا تھا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا اماں آپ کا بیٹا ابو ہریرہ ہوں۔ فرمایا یا ابا ہریرہ مکانک، اے ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اماں جی کیوں؟ فرمایا میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی ماں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، ابھی سر کے اوپر دوپٹہ نہیں پہنا تھا، اور بھاگی بھاگی آئی، دروازہ کھولا، کہنے لگی یا ابا ہریرہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ میرا بیٹا گواہ ہو جا، میں مصطفیٰ کو اللہ کا سچا نبی مانتی ہوں اور خدا کو وحدہ لا شریک مانتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ماں کے قدم چومے، فوراً پلٹ کے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ صحابہ نے کہا گئے بھی ہو آئے بھی ہو؟ کہا بتانے آیا ہوں، ماں کے گھر میں بعد میں پہنچا ہوں، نبی کی دعا پہلے قبول ہو گئی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے آپ کے ذوق کو دوبالا کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کو یاد کر لو، کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ کا دل نہیں کرتا ذوق آ جائے؟ سبحان اللہ ہے۔ یہ شعر ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستوں، کتاب کا نام ہے تہذیب الآثار کے اندر اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا عمران بن حسین فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، انی جالس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبلت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں بچپن کا عالم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور کا چہرہ تک رہا تھا، نبی کی باتیں سن رہا تھا۔ مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ کی آواز نہیں آیا بدلا۔ فرماتے ہیں چھوٹی میری عمر تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، فاقبلت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ کون؟ فاطمہ، حیا کی تاردار فاطمہ، ملک تنبے والا تاردار سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ، ملک کونین کی سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آ گئی، حاضر خدمت ہو گئی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدہ فاطمہ کے چہرے مبارک کو دیکھا، آپ کے چہرے مبارک سے لگ رہا تھا کئی دن ہو گئی آپ بھوکی ہیں، چہرے کے اوپر جناب والا فاقہ کے اثرات تھے، بھوک کے اثرات تھے، یوں لگ رہا تھا کئی دن ہو گئے ہیں حضرت سیدہ طیبہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے کریمہ کا علیہ السلام نے دیکھا حضرت فاطمہ دور آ کر کھڑی ہو گئی، میرے کریم نے فرمایا ادنی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت سیدہ تھوڑی قریب آ گئی، میرے نبی نے پھر فرمایا فاطمہ میرے قریب آ جاؤ، نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا فاطمہ قریب آ جاؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ قریب آ گئی۔ اب جملہ سنیے، ایمان تازہ کیجئے، میرے نبی نے 3 مرتبہ بلایا، سیدہ حضور کے قریب آ گئی، فرمایا فدنت فاطمہ دو، حضرت فاطمہ قریب آ گئی، فقام رسول اللہ، نبی فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یار اتنا ذوق نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، بولے سبحان اللہ اونچی آواز۔ میں نے کہا کیا ہوا؟
नबी नबी होता है, फातिमा तो नबी नहीं थी। फरमाया छोटा आए तो बड़ा बैठा रहता है, बड़ा आए तो छोटे खड़े हो जाते हैं। फरमाया आम वली आए तो गौस बैठे रहते हैं, कुतुब बैठे रहते हैं, अख्ताब बैठे रहते हैं। फरमाया आम वली आए तो कुतुब बैठा रहता है, कुतुब आ जाए आम वली खड़ा हो जाता है। कुतुब आए जनाबे वाला, फरमाया कि आम वली खड़ा हो जाता है, और कुतुब बैठा हो गौस आ जाए तो फरमाया कुतुब खड़ा हो जाता है, और गौस आए फरमाया ताबी आए तो गौस खड़ा हो जाता है, सहाबी आए तो फरमाया ताबी खड़े हो जाते हैं। खुलाफाए राशिदीन में से अबू बकर आए, सारे सहाबा खड़े हो जाते हैं, और सारे सहाबा आए तो फरमाया मुस्तफ़ा बैठे रहते हैं, और मुस्तफ़ा आए तो सारे सहाबा खड़े हो जाते हैं, और सारे नबी बैठे होते हैं। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो फरमाया सारे नबी खड़े हो जाते हैं। फरमाया नबी के लिए सारे नबी खड़े होते हैं। फातिमा तेरी अजमतों को सलाम, जिस नबी के लिए सारे नबी खड़े हो वही मुस्तफ़ा फातिमा तेरे लिए खड़ा हो जाए। फरमाया फातिमा करीब आई, हुजूर खड़े, फातिमा जी या रसूलल्लाह क्या बात है बेटा? अर्ज़ की अब्बा जान इतने दिन हो गए, फाका है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। या रसूलल्लाह इतनी हालत है कि भूख से अब पेट में शदीद दर्द होता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से देखा नहीं गया। खुदा की कसम बेटी परेशान हो तो बाप को कैसे सुकून आ सकता है? इसलिए बेटी का एहतराम करें, बेटी को इज़्ज़त दें। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज़ की ऐ अल्लाह भूखों को खाना खिलाने वाले, ऐ काज़िउल हाजात, ऐ राफ़िउद दरजात, ऐ या रब्बे ज़ुल जलाल मौला मेरी बेटी फातिमा को भूख लगी है, अल्लाह मेहरबानी कर दे, मेरी फातिमा के पेट को भर दे, अल्लाह मेरी बेटी को कभी भी भूख न लगे। सैयदा फरमाती हैं 7 दिन हो गए थे भूख लगी थी, मुस्तफ़ा करीम ने दुआ की, यूं लगता था कभी भूख लगी ही नहीं है। इसलिए कहता हूँ मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, 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 ताजदारों काया का हमारा नबी, ताजदारों काया का हमारा नबी, सबसे औला हो आला। ये तो सारे दोस्तों को आदत, सीना उठा के बोलिए सबसे औला हो आला, खुश हो के बोले सबसे औला नबी, सबसे औला हो आला भी, सबसे औला नबी, सबसे बाला हो आला नबी, सबसे बाला हो आला नबी, सबसे बाला। नबी की दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्द कबूल होती है। खुदा न करे नबी की ज़ुबान से फरमाया अगर कोई ऊंचा नीचा जुमला निकल जाए अल्लाह वो भी जल्दी कबूल फरमा लेता है। इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दलाइल अन्नुबुव्वा के अंदर फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के बाद मुल्क शाम का सफ़र फरमा रहे थे तिजारत के लिए। नबी का चचा अबू लहब और नबी का हज़रत सैयदना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सगे चचा अबू लहब का बेटा उतैबा भी साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम का सफ़र फरमा रहे हैं। सफ़र करने से पहले उतबा जनाबे वाला नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दिया करता था। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जनाबे वाला छेड़छाड़ किया करता था। कहने लगा ऐ मुस्तफ़ा ऐ मोहम्मद, अपने आप को नबी कहने वाले मेरे करीम ने फरमाया बताओ उतैबा क्या कहते हो? कहने लगा तू कहता मैं मेराज की रात
اللہ کی بارگاہ میں گیا، فاصلے ختم ہو گئے، حجابات ختم ہو گئے، زمین ختم ہو گئی، آسمان ختم ہو گئے، مکین ختم ہو گئے، مکان ختم ہو گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. فرمایا آپ اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اللہ کو سنا کے آیا ہوں، اللہ کی پیاری باتیں سن کے آیا ہوں. عتیبہ بے ایمان نبی کریم علیہ السلام پر جناب والا استہزاء کرتے ہوئے، نبی کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ، کہنے لگا اے مصطفیٰ اے محمد معاذ اللہ، تو بھی جھوٹا ہے، تیرا خدا بھی جھوٹا ہے، تے قرآن نہیں ہے، تو خود قرآن گڑتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے یہ الفاظ اللہ کے بارے میں ادا کیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوئی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تکلیف ہوئی. نبی کریم علیہ السلام کو پتھر کھا کے جناب والا دعائی دینے والا پیغمبر آج حضور سے برداشت نہیں ہوا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی اللہم سلط علی قلب من خلابک. اے اللہ اس بے ایمان پر کتے کو جناب والا مسلط فرما دے. اللہ رب العالمین کے نبی نے دعا کی. عتیبہ بھاگا اپنے باپ ابو لہب کے پاس آیا، حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم سے بھاگا، ابو لہب کے پاس آیا. باپ کہنے لگا بیٹا کدھر گیا تھا؟ کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام جو مسلمانوں کے نبی ہے اس کا جناب والا تمسخر اڑانے کے لیے گیا تھا، اس کا مذاق اڑانے کے لیے گیا تھا. کہا تو نے کیا کہا؟ کہا تو جناب والا جھوٹا ہے، تیرا خدا بھی جھوٹا ہے، تیرا قرآن بھی جھوٹا ہے، تو جناب والا خود قرآن گڑتا ہے. ابو لہب کہنے لگا بتا اس نے جواب میں کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا ہے اللہ قتیبہ کے اوپر کتے کو مسلط فرما دے. ابو لہب کہنے لگا میرا بیٹا اب بچ کے رہنا، نبی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے فرمایا ٹلتی نہیں ہے، رب قبول فرماتا ہے. اللہ آپ تھک گئے لگتا ہے سبحان اللہ کہہ دیں اونچی آواز سے. آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دینا مزہ آ جائے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس نے کیا گستاخی، اس پر کتے کو مسلط کر دے. نبی نے کہا رب نے سن لیا، یہ بلا ہو سکتا ہے اللہ تیری میری سن لے، نبی کی نہ سنے، یہ ہو سکتا ہی نہیں. اب پتہ ہے ابو لہب نے کیا کہا؟ بیٹا بچ کے رہنا. اب کتا آیا، اب تو موت کا انتظار کر. سفر میں جاتے جاتے راہب کے گھر کے قریب پہنچے، کہنے لگے رات ہم نے یہاں گزارنی ہے. کہا رات کو سونے لگے نا؟ تو راہب نے کہا یہاں نہیں رکنا، یہاں رات کو شیر آتے ہیں اور شیر آ کے حملہ کرتے ہیں. ابو لہب کہنے لگا خیر ہے کوئی گل نہیں، ساڈے کول بڑے بڑے پہلوان نے، اسی شیرہ دا مقابلہ کر لیں گے. حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سونے لگے. ابو لہب کے ذہن میں خیال آیا مصطفیٰ نے فرمایا ہے اللہ اس پر کتا مسلط کر دے، اس پر شکاری جانور مسلط کر دے. کہنے لگا سنو سارے کے سارے ایک جگہ پہ سامان کو اکٹھا کرو. اونٹوں سے اتارا، سامان کو نیچے رکھا، اس کے اوپر پھر سامان کے اوپر سکان، اوپر چٹان کی طرح پہاڑ کی طرح ایک اونچائی والی جگہ بنا دی. فرمایا اے میرے ساتھ آنے والوں. ابو لہب کہنے لگا ہم اس کے ارد گرد سوئیں گے اور میرا بیٹا عتیبہ اس سامان کے اوپر سوئے گا تاکہ رات کو کوئی کتا نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے اور میرے بیٹے کو تکلیف نہ دے. اب سر اٹھائیے جملہ سنیے. حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت حبار بن اسود کہتے ہیں رات ہوئی، فرمایا حجیم میدان تھا، فشم وجوہنا فجاء الاسد، ایک شیر آیا فشم وجوہنا، اور جتنے نیچے سوئے ہوئے تھے ہر ایک کے منہ کو سونگا، ہر ایک کے منہ کو سونگا، ہر ایک کے منہ کو سونگا. میں نے کہا شیر وہ منہ کو کیوں سونگ رہا ہے؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں نبی کی گستاخی کرنے والے کے منہ سے بدبو ہوتی ہے اور نبی کی نعت پڑھنے والوں سے منہ کی خوشبو آتی ہے. منہ سونگ رہا ہے، چہروں کے اوپر منہ کو سونگ رہا ہے. سارا چکر لگایا، وہ بندہ نہیں ملا جس نے نبی کی گستاخی کی تھی. اس نے چھلانگ لگائی، چڑھ گیا جناب والا سامان کے اوپر، اپنے جناب والا منہ کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ اس کو نوچا، وہاں قتل کیا. یہاں جھک کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قبلہ کاری صاحب توجہ فرمائے، بڑا
50 साल उम्र है, हुजूर आपको गुलाम की ज़रूरत है, आपको एक बच्चे की ज़रूरत है, आपने चीज़ें मंगवानी होती हैं, सहाबा को बुलाना होता है, या रसूल अल्लाह आपके घर रहेगा, आपकी खिदमत करेगा, मेहरबानी करें इसे कबूल करें। नबी करीम ने कबूल फरमाया। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक जवान होते गए, जब बड़े हो गए ना, हज़रत उम्मे सुलैम आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने आपकी खिदमत की है, अल्लाह से कुछ तो मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा देना, इसके लिए दुआ फरमाए। अब तवज्जो करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू, ऐ अल्लाह मेरे अनस के माल में बरकत अता फरमा। इतना दिल्ला सुभान अल्लाह, बोल बोल के मैं थक गया हूँ, 3 रातें हो गई, मैं रातों के जलसे पढ़ रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू, अल्लाह मेरे बेटे के माल में बरकत दे, या अल्लाह जो सुभान अल्लाह के उसके माल में बरकत दे दे। अल्लाहुम्मा अक्सिर औलादहू, अल्लाह मेरे बेटे की औलाद में बरकत दे। अब तीसरा जुमला मेरे नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा अक्सिर उमरहू, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत दे, या अल्लाह जो अभी सुभान अल्लाह के माल में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, उम्र में बरकत दे। 3 दुआएं की, माल में बरकत, औलाद में बरकत, उम्र में बरकत। शारहीन हदीस कहते हैं हुजूर की दुआ की बरकत से फरमाया 100 साल से ज्यादा उम्र पाई, नबी की दुआ कबूल हुई, उम्र में बरकत आ गई। कोई बात नहीं, आप ठंडा बोले कोई बात नहीं। दूसरा जुमला सुनिए, मेरे नबी ने दूसरी दुआ की, अल्लाह इसकी औलाद में बरकत दे। शारहीन हदीस कहते हैं हजरत अनस जब फौत हुए ना, तो आपके बेटे पोतों पोतियों की तादाद 128 थी। नबी की दुआ की बरकत से अल्लाह ने औलाद में बरकत अता फरमाई थी। अब खुदा कसम मेरा दिल के जो बंदा सुभान अल्लाह ना कहे, मैं यहाँ से उठ के उसके सामने हाथ जोड़ यादा बोलते बोलते सुभान अल्लाह। तीसरा जुमला गौर कीजिए, औलाद में बरकत, औलाद में बरकत, औलाद में बरकत, उम्र में बरकत। वाजवा साहब तीसरा जुमला हर बंदा बोलेगा। फरमाया सारी दुनिया के बागात का दस्तूर है, अल्लाह का कानून है। फरमाया साल में 1 मरतबा खजूरों का बाग लगता है, साल में 1 मरतबा बागों का बाग लगता है, आमों के बाग साल में 1 मरतबा, खजूरों के बाग फरमाया साल में 1 मरतबा। नबी ने कहा अल्लाह अनस के माल में बरकत है, नबी की दुआ की बरकत से सबका साल में 1 मरतबा। नबी ने जिसके लिए दुआ की थी साल में 2 मरतबा। अब मजा दे, कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता देने को चाहिए। तकरीर हो गई खत्म, तकरीर हो गई खत्म, सच्ची बात है, तकरीर खत्म हो गई है, लेकिन मेरा ज़ौक़ पूरा नहीं हुआ। ज़ौक़ मेरा है, आपका ज़ौक़ भी पूरा नहीं हुआ। मेरा दिल चाहता है आप जरा गज बज के पढ़ने, मजा आए। यकीन जिसकी जुबान पाक है, गाली नहीं दी, गुस्ताखी नहीं की, हसद नहीं किया, पाक नहीं की, गाली नहीं दी, तो वो भी पढ़ सकता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने की भाई गाली दे ही दी है, तो मैं आज आपको हुजूर की नात पढ़वा के वो जुबान को पाक करवाना चाहता हूँ। पाक पाक हर बंदा न बोले, जिसका ये अकीदा के पढ़ूंगा नबी की नात जुबान पाक हो गई, वही बंदा पढ़े कौन देता है देने को चाहिए, ये कौन देता देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी जुमला है मिर्जा साहब, गौरी साहब तवज्जो फरमाएं। यार हमारे नबी की बात है, फिर भी मुंह नीचे करके हुजूर का नाम लें, हमारा नबी, सीना उठा के हाथ बुलंद करके, ताकि इनको भी पता चले हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। हाथ बुलंद करके पढ़िए, सबसे औला नबी, सबसे औला हो आला नबी, सबसे औला नबी,